بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، ہم آپ کو کچھ خاص عمل بتانے جا رہے ہیں۔ وہ عمل جو روزی کی ترقی کے لیے اور روزگار کے لیے اور حصول غنا، یعنی اگر پریشانیاں ہیں تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور ان سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کو روزی نہیں مل پا رہی ہے تو اس کو روزی کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ کسی کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں اور کاروبار کر لیا لیکن چل نہیں رہا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اور یہ ہم جو آپ کو چند عملیات بیان کریں گے، چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ جو بھی بہتر سمجھیں گے اس میں سے کوئی ایک عمل تجویز کریں اور اس کا انشاءاللہ آپ فائدہ دیکھیں۔ اور ایک بات اور سنیے کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ اگر سرچ کریں گے عملیات کی دنیا میں تو بے شمار آپ کو عملیات بتائے جائیں گے جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بیان کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ لیکن ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم حوالے کے ہی ساتھ بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان کی اور اگر آپ نے اس پہ عمل کیا اور وہ بات غلط ہوئی تو اس کا آخرت تک عذاب ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عملیات پیش کیے یا کوئی اچھی باتیں بتائیں تو انشاءاللہ وہ آپ بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا بھی ثواب ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں وسعت رزق، یعنی رزق میں برکتیں کیسے ہوں۔ یعنی کافی اچھی کمائی ہے، 25-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار روپیہ کمائی ملتی ہے، مہینہ آتا ہے، آپ کسی سروس میں بھی ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کو مل رہا ہے، لیکن پیسہ تو گھر میں آتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گیا کہاں، یعنی برکت بالکل گھر کے اندر نہیں ہے۔ اب ایسے عالم میں کیا کریں تو سنیے، یا مسبب الاسبابی، یا مسبب الاسبابی 500 بار اول و آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو، ننگے سر ایسی جگہ جہاں سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی آسمان کے نیچے کوئی چیز یعنی چھت وغیرہ نہ ہو، بلکہ آپ کے اوپر کوئی چیز، کوئی چھت، کوئی سی چیز کا کسی کا بھی سایہ نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے فوائد دیکھیں۔ یا مسبب الاسباب۔ اب اس کے بعد کشادگی رزق اور روزگار کے لیے، تو اس کو روزگار کے لیے اگر آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے، آپ پریشان حال ہیں، تھک چکے ہیں، لیکن آپ تھکیے مت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار اول و آخر 11 بار درود پاک۔ اور وقت کیا ہے؟ فجر، درمیان سنت اور فرض پڑھا کریں، یعنی اس کا جو پڑھنے کا وقت ہے یہ بھی ضروری رکھیے کہ آپ ایسا نہیں کہ قبلے کی طرف کو آپ کی پیٹھ ہے اور اس کے بعد پڑھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے، نہیں، بلکہ آپ قبلے کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ جدھر کو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر ہی منہ ہونا چاہیے۔ فرض اب سنتیں پڑھ کر، فجر کی سنتیں پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد فرض کے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو روزگار ضرور ملے گا۔ اب اس کے بعد رزق میں برکتیں کیسے ہوں؟ ہم محنت بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن رزق میں ہمارے برکت نہیں ہے، تو سنیے، بہت خاص عمل ہے۔ سورہ نصر
سورہ نصر وہی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے، اس کی تلاوت کریں بعد نماز فجر 21 مرتبہ، اور بعد نماز ظہر 22 مرتبہ، اور بعد نماز عصر 23 مرتبہ، اور بعد نماز مغرب 24 مرتبہ، اور بعد نماز عشاء 25 مرتبہ، اور اتنے ہی اول و آخر درود شریف۔ کشائش رزق کے لیے بے حد مفید ہے سورہ نصر، یعنی آپ کی رزق میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مقدس فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہر حرف کے اندر خاصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہو۔ تو اب پریشان حال ہیں، اب لوگ پریشان حال ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ یہ ایسا مل جائے کہ ایک ہی پھونک میں ہمارا کام ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو بھی اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ یہ ایک بار یا ایک دن یا 2 دن یا 3 دن کر کے تو دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ رزق میں کیسی برکتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کی کمائی کم بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب آخری عمل اور آپ سن لیجئے، ورنہ یہ ہماری ویڈیو طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ فالو بھی کیجئے گا اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے گا، اور انشاءاللہ ہم اور بھی عملیات کی دنیا میں آپ کو اور بھی عملیات حوالے کے ساتھ بیان کریں گے۔ وسعت رزق کا بہت بہترین مجرب عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس دعا کی دعوت وسعت رزق کے لیے اور برکت کے واسطے اکثیر اعظم ہے، اور اکثیر اعظم اور بزرگان دین نے پڑھا ہے، اور اس کی برکت سے دین و دنیا کی ترقی ملی ہے۔ اور اس کا وقت کیا ہے کہ عروج ماہ ثابت میں شروع کریں۔ تعداد زکوٰۃ 1001 بار ہے، جس مدت میں چاہیں پڑھیں، مگر طاق ایام ہو، یعنی دن جو ہوں وہ، یعنی تیسرا دن ہو، 5واں ہو، 7واں ہو، 11واں ہو، اور کسر آخر دن اضافہ کر کے پڑھیں۔ بعد ادائیگی زکوٰۃ ہر روز عمل کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے 1 بار یا 3 بار بعد نماز فجر پڑھ لیا کریں۔ پرہیز جمالی و جلالی دونوں رکھیں، لیکن نہ ہو تو صرف جمالی۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وبک استغیث فاغثنی وعلیک توکلت فاکفنی یا کافی اکفنی المحماتی من الدنیا والآخرتی و یا رحمان الدنیا والآخرتی و یا رحیمہما انا عبدک ببابک۔ یہ بتایا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا تلاش معاش کے لیے، یعنی سورہ اخلاص کا بسم اللہ کے ساتھ میں 1001 بار اول آخر درود شریف 100 مرتبہ عروج ماہ میں نہایت مؤثر ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیے، اور چھوٹی سی بے بات ایک آخر میں سن لیجئے کہ بعد نماز عشاء وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد یا لطیف 100 بار، اول و آخر درود شریف 11 بار، اور الٹے ہاتھ کو سینے پر گردن کے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو روزگار بھی ملے گا۔ آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے تو وہ دکان بھی آپ کی چلے گی، کاروبار کی بندش ہے وہ بھی ختم ہوگی، یہاں تک کہ اگر سحر جادو ٹونے کے شکار ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کاروبار میں فرق نہیں پڑے گا، وہ بھی سب ختم ہو جائے گا۔ آپ محنت کیجئے، یہ باتیں آپ کو ہم نے بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اور بھی آپ کو عملیات بتائیں گے جس سے کہ آپ